جتنے بھی پیغمبران تشریف لائے، جتنے بھی اولیاء اللہ تشریف لائے، جتنے اوتاد آئے، یعنی کسی بھی صورت سے اللہ کو جاننے اور پہچاننے والے بندے اس دنیا میں تشریف لائے، ان کا نام کچھ بھی ہو، انہوں نے ایک ہی بات نو انسانی کو سمجھائیے کہ اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ اللہ کو پہچانا جائے، اور اللہ ایک ایسی ذات ہے جو مخلوق سے بالکل ماورا ہے، انہیں آپ اسے قیاس نہیں کر سکتے کہ اللہ ہماری ماں کی طرح ہوگا، اللہ ہمارے ابا کی طرح ہوگا، اللہ خدا کیا کہتے ہیں، اللہ ہوا ہے کوئی، اللہ روشنی ہے، کچھ نہیں۔ مخلوق کا جہاں تک بھی ذہن جائے گا ظاہر ہے وہ وسائل کی حدود میں سفر کرے گا۔ اب اس میں ایک نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو اپنی تخلیق کا مقصد پورا کرنا ہے تو اس کو وہ ذہن حاصل کرنا ہوگا جو ذہن وسائل سے، ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، خاندان سے آزاد ہوگا۔ اس لیے اب میں ہوں، میرے ماں بھی ہے، میرا باپ بھی ہے، اگر میں اللہ کو اس بنیاد پر تلاش کروں کہ بھئی میرا ایک باپ ہے، میری ایک ماں ہے، تو اللہ کو میں ماں اور باپ کی محبت اور شفقت کی محبت کی بنیاد پر اللہ کو تلاش کروں تو اللہ کا تو ماں باپ ہے ہی نہیں، میں اسے کیسے تلاش کر سکوں؟ اگر میں اس بنیاد پر اللہ کو تلاش کروں کہ ہوا ہے، سورج کی روشنی ہے، چاند کی چاندنی ہے، تو اس بنیاد پر اگر اللہ کو تلاش کروں تو اللہ کو نہ چاند کی ضرورت ہے نہ سورج کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ کو میں اس بنیاد پر تلاش کروں کہ میری ایک ضروریات ہیں، ان ضروریات کی کفالت ہوتی ہے وسائل سے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بے نیاز ہے۔ اللہ کو تلاش کرنا اسی طرح ممکن ہے کہ انسان اپنی پیدائش سے لے کر موت تک کی جو زندگی ہے، اس زندگی کو گزارنے کے جتنے بھی طریقہ کار ہیں، اس زندگی کو گزارنے میں اسے جو بھی کچھ کرنا پڑتا ہے، ان سب کو بالائے طاق رکھ کر، نظر انداز کر کے ایک ایسا ذہن بنایا جائے جو ذہن نہ وسائل کے محتاج ہوں، جس ذہن میں نہ ماں ہو، جس ذہن میں نہ باپ ہو، جس ذہن میں نہ خاندان ہو، اور جس ذہن میں نہ کثرت ہو۔ جب تک یہ ذہن حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی بندہ، کوئی مخلوق اپنے خالق کا عرفان حاصل نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالی نے جب آدم کو جنت میں رہنے کے لیے کہا، ایک بنیاد اللہ تعالی نے جنت کی یہ رکھی کہ بھئی یہاں خوش ہو کر رہنا ہے۔ دوسری یہ کہ کسی بھی حالت میں پابند حواس کو قبول نہیں کرنا۔ لیکن جب آدم درخت کے قریب گئے اور اس درخت کو دیکھا، درختوں میں رنگوں کو دیکھا، جب رنگ درخت میں دیکھے تو ذہن کے اندر ایک تو شبہ پیدا ہوا، شک پیدا ہوا، ابھی انہوں نے لال رنگ دیکھا، ابھی پیلا دیکھا، ابھی ہرا دیکھا، تو یہ سمجھنے کے لیے کون سا رنگ ہے تو شک پیدا ہو گیا کہ یہ میں جو رنگ دیکھ رہا ہوں وہ رنگ نہیں ہے۔ دوسری یہ
کہ جنت کا اتنا بڑا کروڑوں اربوں میل کا رقبہ چھوڑ کر آدم کا ذہن ایک درخت کے اندر مرکوز ہو کر محدود ہو گیا. جیسے آدم کا ذہن اس درخت کے اندر مرکوز ہو کر محدود ہوا تو اب آدم کا ذہن اللہ تعالیٰ کو اس لیے نہیں پہچان سکتا کہ اللہ تعالیٰ محدود نہیں ہے. بنیادی بات یہ ہے شجر ممنوعہ کی کہ آدم کے اندر ایک محدودیت پیدا ہو گئی درخت کو دیکھ کر، یعنی اللہ تعالیٰ سے دوری پیدا ہو گئی. رنگ کا کیا وصف ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ ایک سفید رنگ ہے، اس کو آپ نیلے رنگ میں ڈال دیں، سفید رنگ نیلا ہو گیا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ غور کریں. سفید رنگ کپڑے کی جو اوریجنلی سفید رنگ تھی وہ اپنے اوریجنل وصف سے دور ہو گیا. جب سفید رنگ کو ہم نے نیلا کر دیا، نیلے رنگ میں ڈال دیا، تو اس کا مطلب ہے سفید رنگ یعنی کپڑا اپنے سفید رنگ سے دور ہو گیا. سفید رنگ کپڑا، یہ سفید رنگ کپڑا ہے. اب یہ اس کی ایک زندگی ہے سفید رنگ مثال کے طور اور اس کی پہچان بھی سفید رنگ ہے. اس کی صحیح ہے کہ اس کی پرسنالٹی بھی سفید رنگ ہے، اس کا تشخص بھی سفید رنگ ہے. یہ اس کی ایک آئیڈینٹی ہے، ایک اس کی پہچان ہے سفید رنگ. کپڑا سفید ہی رنگ ہوتا ہے مثال کے طور. اب اس رنگ کو آپ نے نیلا کر دیا، کیا مطلب ہوا؟ کپڑا اپنی اصل سے دور ہو گیا. جب آدم اس درخت کے قریب گیا اور اس درخت میں مختلف رنگ دیکھے تو آدم اپنی اس ذات سے جس ذات کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ جنت میں رہو اس سے دور ہو گیا. اور جیسے ہی یہ دوری واقع ہوئی، دوری کس بنیاد پر واقع ہوئی کہ آدم نے جنت کے لاکھوں کروڑوں میل کے رقبے کو نظر انداز کر کے ایک درخت کو اپنی مرکزیت بنا لیا. اور جب درخت کو مرکزیت بنا لیا تو جنت کی لامحدود فضاؤں سے اس کا ذہن ہٹ گیا. جنت میں جو لامحدود دماغ اسے چاہیے تھا، یا جنت میں وہ جس لامحدود دماغ سے رہ رہا تھا، یا جنت میں جس لامحدود دماغ سے وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات دیکھ رہا تھا، آدم نے جب اپنا ارادہ و اختیار استعمال کر کے جنت کے تمام شعبوں کو نظر انداز کر کے ایک درخت میں اپنا ذہن مرکوز کر لیا، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آدم جو ہے لامحدودیت سے نکل کر محدودیت میں آیا.